ساتواں سبب جس کی بنیاد پر انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے زغطۂ قبر۔ کیا معنی؟ ہر بندہ مرنے کے بعد جب قبر کے اندر داخل ہوگا تو قبر اس کو دبوچے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ جو زیادہ گنہگار ہوگا اس کو قبر اس انداز سے دبوچے گی کہ دائیں کی پسلیاں بائیں اور بائیں کی پسلیاں دائیں کے اندر اس طریقے سے گھس جائیں گے، لیکن جو نیک لوگ ہوں گے ان کو کم دبوچا جائے گا، لیکن قبر کے اندر بہرحال ہر ایک کو دبایا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایڑیوں کے بل چل رہے ہیں جنازے میں، اس طریقے سے آپ پورے قدم مبارک کو زمین پر نہیں رکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا اللہ کے نبی آج جنازے میں چلنے کا آپ کا ایک الگ انداز دیکھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم سعد بن ابی وقاص کے جنازے میں اللہ نے آسمان سے اتنے فرشتوں کو بھیجا ہے کہ زمین پر قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اتنے فرشتے جن کے جنازے میں شریک ہوئے ہوں، جب ان کو قبر کے اندر ڈالا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو پاٹنے کے بعد ارشاد فرما رہے ہیں کہ سنو، قبر نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھی دبوچا ہے۔ اتنے بڑے صحابی، جلیل القدر صحابی، اسلام کے اندر سب سے پہلے تیر چلانے والے صحابی کا اگر نام آتا ہے تو سعد بن ابی وقاص کا نام آتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں، خانوادہ نبوت سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے جنازے میں فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد کے قدم رکھنے کی جگہ نہ ہو، ان کی قبر کو بھی دبوچا گیا گیا تو ہم کس کھیت کے گاجر اور مولی ہیں؟ ہمیں بھی دبوچا جائے گا۔ یہ جو قبر کے اندر بندے کو دبوچا جاتا ہے، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی بندے کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ یہ گناہوں کے معاف ہونے کا جو ہے کہ 7واں سبب ہے۔ 8واں سبب گناہوں کے معاف ہونے کا قیامت کی گرمی۔ میدان محشر کے اندر جہنم کو قریب کر دیا جائے گا، وہ جہنم کے اندر جوش ہوگا، شعلے یوں بھڑک رہے ہوں گے جیسے بم پھٹ رہے ہوں، تو ہر بندے کو یہ ڈر اور خوف ہوگا کہ نہ معلوم یہ شعلہ کہیں میرے بدن سے آ کر کے نہ ٹکرا جائے۔ جو یہ خوف طاری ہوگا قیامت کے اندر، اس گرمی کی وجہ سے بندے کو جو پریشانی لاحق ہوگی، ہر کوئی اپنے پسینے کے اندر جو غرق ہوگا، اس غرق ہونے کے صدقے میں بھی اللہ بندے کے گناہ کو معاف فرمائیں گے۔ 9واں سبب گناہوں کے معاف ہونے کا شفاعت النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن۔ سنیے توجہ کے ساتھ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے اختیار دیا گیا کہ آپ کی پوری امت کو معاف کر دیا جائے، بخش دیا جائے، آپ اس کو قبول فرما لیجئے، یا یہ کہ آپ شفاعت کو قبول فرمائیے کہ آپ جس کی سفارش کریں گے اس کی حق میں شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس دوسرے آپشن کو قبول کیا۔ کل میدان محشر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ کیا ہے مقام محمود؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا گیا کہ آپ اس دعا کو مانگے، اللہ قبول فرما لیں گے۔ ہر نبی نے وہ دعا دنیا کے اندر مانگی اور ان کی دعا قبول ہو گئی، لیکن مجھے اللہ نے جو اختیار دیا ہے، میں نے اس اختیار کو قیامت کے لیے اسٹاک کر لیا ہے، محفوظ کر لیا ہے۔ کل میدان محشر کے اندر مقام محمود میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کا استعمال کروں گا۔ کیا دعا فرمائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر گر جائیں گے۔ جب تک ایک ایک امتی جس کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس کے حق میں اللہ کے نبی سفارش فرمائیں گے۔ جب تک ایک ایک نبی کو چن چن کر کے جہنم سے جنت کے اندر نہ ڈال دیا جائے، اللہ کے نبی سر نہیں اٹھائیں گے۔ میرے بھائیوں، کم بڑی بات ہے؟ بہت آسان لگتا ہے سننا، مولوی صاحب چیخ کر کے بول رہے ہیں، جذبات میں بول رہے ہیں۔ وہ نبی جو قیامت کے لیے ہماری دعا کو محفوظ رکھے ہوا ہے، ہمارے حق میں شفاعت فرمائیں گے، آج ہمیں چاہیے کہ اس نبی کی سنت کو مصلی پر آ کر کے 20 رکعت تراویح کی شکل میں ادا کرنا چاہیے۔ اس نبی کی جو ہے کہ محبت
کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے والے بنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کن لوگوں کو ملے گی؟ جو سب سے زیادہ سنت کا پابند ہوگا، جس کی زندگی کے اندر سب سے زیادہ سنت پر عمل ہوگا، ایسے بندے کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی۔ اس لیے اپنی زندگی کو سنتوں پر ڈھالنے کی کوشش کریں۔ فرائض تو بہت بڑی چیز ہے، اس کا تو بہرحال میں اہتمام کرنا ہے، لیکن نبی کی شفاعت چاہتے ہیں تو سنتوں پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ اور سنیے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، جو نبی معصوم ہے اس نبی کو تہجد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر مفسرین کی زبان پر جاری فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے معصوم نبی کو تہجد کا حکم دیا ہے، اس کے صدقے میں اللہ کے نبی کو مقام محمود عطا کیا جائے گا، جس مقام پر امت کے لیے شفاعت کریں گے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ امتی جو تہجد کا پابند ہوگا اس کے حق میں جلدی شفاعت قبول ہوگی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں تہجد کا اہتمام کریں۔ 1 گھنٹہ قبل آواز دی جاتی ہے۔ کیا مصیبت ہے، سوئے ہوئے ہیں، فجر میں ایسے وقت پہنچتے ہیں کہ امام مصلی پہ کھڑا ہے اور وہاں وضو کر رہا ہے۔ اتنا لمبا سحری ہوتا ہے آپ کا؟ سحری کھا لیا جائے، مسجد کے اندر تشریف لے آئیے، تہجد کی نماز ادا کیجئے۔ اس ماہ مبارک کے اندر بھی اگر ہمیں تہجد نصیب نہیں ہوتا ہے تو بتائیے اور کون سا لمحہ آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حاصل کرنے کا؟ تو 9واں سبب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، جس سے گناہ معاف ہوں گے۔ 10واں سبب گناہوں کی مغفرت کا ہے رحمت الہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کل قیامت کے دن اس قدر عام ہو جائے گی اور بندوں کی اس قدر مغفرت ہونے لگے گی کہ شیطان بھی محسوس کرنے لگے گا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے میری بھی مغفرت فرما دے۔ اس قدر اللہ پاک کی رحمت میدان محشر کے اندر ہوگی۔ یہ 10 سبب ہیں گناہوں کی مغفرت کے، جن میں سے 4 سبب کا تعلق دنیا سے ہے۔ ایک توبہ اور ایک استغفار، تیسرا نیک عمل، چوتھا دعا اور 5واں صدقہ جاریہ اور 6ٹھا مصیبت پر صبر۔ یہ 6 اسباب ایسے ہیں کہ جو دنیا میں کرنے کے ہیں اور 4 کا تعلق آخرت سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے گناہوں پر پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک کو عبادتوں کے اہتمام کے ساتھ، فرائض، سنن و نوافل کے اہتمام کے ساتھ ادا گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔